بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی تیسری جلد کی پہلی کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب شرح عجائب القلب، یعنی قلب کے عجائبات کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ احیاء العلوم جلد سوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح عجائب القلب، یعنی قلب کے عجائبات کا بیان۔ تمام مخلوقات پر انسان کی فضیلت اور شرف کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی استعداد اور صلاحیت سے محروم نہیں ہے۔ یہی معرفت دنیا میں انسان کا جمال اور اس کے لیے وجہ کمال ہے اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ معرفت کی صلاحیت و استعداد قلب کو عطا کی گئی ہے، اعضاء و جوارح کو نہیں۔ قلب ہی کو الوہیت کا علم ہے، وہی حق تعالی سے قریب ہے، وہی اللہ کے لیے عمل پیرا اور راہ حق میں مصروف جد و جہد ہے۔ قلب ہی سے مخفی امور منکشف ہوتے ہیں، باقی تمام اعضاء قلب کے تابع ہیں اور اس کے لیے آلات اور خدمت گزاروں کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ ان سے اس طرح کام لیتا ہے جس طرح مالک اپنے غلام سے، حاکم اپنی رعایا سے، صانع اپنی مصنوعات سے کام لیا کرتا ہے۔ اگر قلب غیر اللہ سے پاک ہے تو وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے، اور غیر اللہ میں مشغول ہے تو محجوب ہے۔ باس پرس اور تنبیہ و نکیر کا تعلق قلب سے ہے اور اوامر نواہی کا مخاطب قلب ہے۔ یہی قرب الہی کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوتا ہے اور یہی احکام الہی سے روگدانی پر عتاب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ قلب کی فلاح تزکیہ اور صفا پر موقوف ہے۔ قلب معصیت کی علائشوں سے آلودہ ہو تو ہر سعادت سے محروم اور ہر شقاوت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی اطاعت قلب کا عمل ہے، اعضاء کی عبادت اسی عمل کا مظہر ہے۔ معصیت بھی قلب کا فعل ہے، اعضاء کی سرکشی اور تمرد، فواحش کا ارتکاب، یہ سب اسی فعل کا رد عمل ہیں۔ قلب کے اجالے سے اعضاء کے محاسن اور اس کی تاریکی سے اعضاء کے قباح ظاہر ہوتے ہیں۔ برتن میں سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ دل کا حال یہ ہے کہ اگر انسان اس کی معرفت حاصل کر لے تو وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اور اس سے جاہل رہے تو اپنے نفس سے جاہل رہ جاتا ہے، اور نفس کی جہالت باری تعالی کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کو نہیں پہچان سکتا ہے وہ غیر نفس یعنی دوسرے کو کیسے پہچان پائے گا؟ اکثر لوگ اپنے دلوں اور نفسوں سے ناواقف ہیں، ان کے اور باری تعالیٰ کے درمیان حجاب حائل ہے۔ ارشاد باری ہے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 24۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی اور اس کے قلب کے درمیان میں۔ خدا تعالیٰ کے حائل ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے قلب کو اپنی ذات کے مشاہدے، مراقبے اور اپنی صفات کی معرفت سے روک دے، اور اسے یہ علم نہ ہونے دے کہ وہ باری تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان کس طرح منقلب رہتا ہے، اور یہ کہ کبھی اس کا میلان اسفل السافلین کی طرف ہو جاتا ہے اور اس تعلق سے شیطان اس کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور کبھی اس کی طبیعت اعلیٰ علیین کی طرف مائل رہتی ہے اور عالم ملائکہ تک عروج کر جاتا ہے۔ جو شخص اپنے قلب کے احوال سے بے خبر ہو اور اس کی نگہبانی و حفاظت سے غفلت کے باوجود ملکوتی خزانوں کی امید رکھے، وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 19۔
جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی سو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ بہرحال قلب کی معرفت اور اس کے اوصاف کی حقیقت کا علم حاصل کرنا دین کی اصل اور راہ سلوک کا پہلا قدم ہے۔ اس کتاب کے نصف اول کی 2 جلدوں میں ہم نے اعضاء کے اعمال یعنی عبادات اور معاملات سے بحث کی ہے۔ یہ بحث علم ظاہر سے متعلق تھی۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نصف آخر کی دوسری جلدوں میں قلب کی ان صفات پر گفتگو ہوگی جن میں سے بعض ہلاکت کا پیش خیمہ ہیں اور بعض نجات کا باعث ہیں۔ یہ علم باطن کی بحث ہے۔ اولاً ہم 2 باب قائم کرتے ہیں۔ پہلے باب میں قلب کے عجائب اور اخلاق کی شرح مذکور ہوگی اور دوسرے باب میں ریاضت قلب اور تہذیب نفس کے طریقے بیان کیے جائیں گے، اور ان دونوں مقدمات سے فراغت کے بعد مہلکات اور منجیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ عجائب قلب کی تشریح کے لیے ہم عام فہم مثالوں سے مدد لیں گے، کیونکہ یہ عجائب و اسرار عالم ملکوت میں داخل ہیں اور عالم ملکوت سے متعلق چیزوں کے ادراک کرنے سے اکثر لوگ عاجز ہیں۔ پہلا باب نفس، روح، قلب اور عقل کے معانی اور مرادات۔ واضح رہے کہ یہ چاروں الفاظ مہلکات اور منجیات کے ابواب میں بکثرت استعمال ہوں گے۔ علماء میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ان چاروں لفظوں کے حقیقی معنی اور سے واقفیت رکھتے ہوں اور ان کے معانی کے اختلاف، حدود، مسمیات کا صحیح علم رکھتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ان اسماء کے مدلول متعین کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ذیل میں ہم ان چاروں لفظوں کی وہ تشریح کریں گے جو ہمارے مقصد سے متعلق ہے۔ پہلا لفظ قلب۔ قلب کا اطلاق 2 معنوں پر ہوتا ہے، ایک گوشت کے اس لوتھڑے پر جو صنوبری شکل کا ہے اور سینے کے بائیں جانب ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا گوشت ہے، اس کے درمیان میں خلا ہے جس میں سیاہ خون رہتا ہے اور یہ منبع روح اور سرچشمہ حیات ہے۔ لیکن اس قلب کی شکل یا کیفیت کا بیان ہمارے مقصود سے متعلق نہیں ہے، یہ اطباء کا موضوع ہے، دینی اغراض اس سے متعلق نہیں ہیں۔ اس طرح کے قلب سے انسان تو انسان چوپائے بھی خالی نہیں ہیں، بلکہ زندہ جسموں کی طرح مردہ جسم بھی اس سے محروم نہیں ہوتے۔ اس کتاب میں ہم جہاں کہیں بھی لفظ قلب استعمال کریں گے اس سے یہ قسم مراد نہیں ہوگی، کیونکہ اس معنی کی روح سے قلب گوشت اور خون سے مرکب ایک لوتھڑے کا نام ہے اور عالم محسوس سے تعلق رکھتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ بہائم بھی اپنی آنکھوں سے اسی کا ادراک کر لیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ قلب ایک روحانی ربانی لطیفہ ہے جس کا اس جسمانی قلب سے تعلق ہے، اور یہی لطیفہ انسان کی حقیقت سے مدرک یعنی ادراک کرنے والا بھی یہی ہے، عالم بھی یہی ہے، خطاب اور عتاب بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کو جسمانی قلب سے جو تعلق ہے اس کی وجہ کے ادراک سے عام طور پر عقلیں عاجز ہیں، کیونکہ اس لطیفے کو جسمانی قلب سے وہی تعلق اور مناسبت ہے جو اعراض کو اجسام سے اور اوصاف کو موصوفات سے ہے، یا آلات استعمال کرنے والے کو آلات سے اور مکین کو مکان سے ہے۔ ہم اس مناسبت اور تعلق و ارتباط کے اسباب 2 وجہوں سے بیان نہیں کرتے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے، جبکہ اس کتاب سے ہمارا مقصود علوم معاملہ کا بیان ہے نہ کہ علوم مکاشفہ کا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس تعلق کی وضاحت کے لیے روح کے راز سے پردہ اٹھانا ہوگا، اور روح ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں زبان نبوت سے بھی کچھ ارشاد نہیں ہوا۔ غیر نبی کو کیا حق ہے کہ وہ اس سلسلے میں لب کشائی کرے؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کتاب میں جہاں کہیں ہم لفظ قلب بولیں گے وہاں یہی لطیفہ مراد ہوگا۔ ہم اس لطیفے کے احوال اور اوصاف بیان کریں گے، اس کی حقیقت اور ماہیت سے بحث کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ دوسرا لفظ روح،
اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ روح ایک جسم لطیف کا نام ہے جس کا منبع جسمانی قلب کا خلا ہے۔ اپنے اس مرکز سے روح رگوں اور شریانوں کے ذریعے تمام اعضائے بدن میں پھیلتی ہے۔ روح کا بدن میں پھیلنا اور اعضائے بدن کو زندگی کی روشنی اور حواس خمسہ کو حس کی صلاحیت دینا ایسا ہے جیسے کسی گھر میں چراغ رکھ دیا جائے اور اس کے چاروں طرف اجالا ہو جائے۔ اس تمثیل سے ثابت ہوا کہ روح کی حیثیت چراغ کی ہے اور حیات بمنزلہ نور کے ہے، اور روح کا بدن میں جاری و ساری ہونا ایسا ہے جیسے چراغ کی روشنی اطراف میں پھیلتی اور سرایت کرتی ہے۔ روح کے یہ معانی اطباء کی اصطلاح کے مطابق ہیں، یعنی یہ کہ روح ایک لطیف بخار کا نام ہے جو قلب کی حرارت سے بنتا ہے، اور یہ معنی ہمارے غرض سے متعلق نہیں ہے بلکہ ان اطباء کی بحث و نظر کا موضوع ہیں جو بدن کا علاج کرتے ہیں۔ دین کے اطباء جو قلب کے امراض کا علاج کرتے ہیں اس معنی سے بحث نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ روح انسان میں ایک لطیفہ مدرکہ ہے۔ اس لطیفے کی وضاحت ہم قلب کے معنی کے ضمن میں بھی کر چکے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریمہ میں بھی یہی معنی مراد ہیں۔ قل الروح من امر ربی، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 85۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ یہ ایک ایسی عجیب و غریب ربانی شے ہے کہ جس کی حقیقت اور ماہیت کے ادراک سے اکثر عقلیں قاصر نظر آتی ہیں۔ تیسرا لفظ نفس، یہ لفظ بھی متحد معنی کے لیے مشترک ہے۔ ان میں دو معنی ہمارے مقصد سے قریب ہیں۔ ایک یہ کہ نفس وہ شے ہے جو انسان کے اندر غضب اور شہوت کی قوتوں کو جامع ہو، جیسا کہ عنقریب اس معنی کی تشریح کی جائے گی۔ صوفیہ کے ہاں یہی معنی شائع و ضائع ہیں۔ ان کے نزدیک نفس وہی ہے جو مذموم صفات کا جامع ہو، اسی لیے وہ کہا کرتے ہیں کہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا اور اس کی شہوتوں کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا بھی یہی ہے، اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے۔ نفس کے دوسرے معنی اس لطیفہ ربانی سے عبارت ہیں جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس معنی کی روح سے فی الحقیقت نفس انسان اور ذات انسان یہی ہے، البتہ یہ نفس مختلف حالات میں مختلف صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اطاعت کے تحت ٹھہر جاوے اور شہوت سے جنگ کرتے کرتے اس کا اضطراب زائل ہو جائے تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو ان الفاظ میں خطاب کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 27۔ اے اطمینان پانے والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش ہو اور وہ تجھ سے خوش۔ اس سے پہلے نفس کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع مقصود نہیں ہوتا جو شان عبدیت ہے، بلکہ اس میں سرکشی اور حکم الہی سے روگدانی پائی جاتی ہے جو شیطانی عمل ہے، اور ایک نفس وہ ہے جو کمال اطاعت کی صفت سے محروم ہو لیکن اطاعت میں عجز اور قصور پر اپنے آپ کو لعنت ملامت بھی کرتا ہو، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 2، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ ایک نفس وہ ہے جو خواہشات نفس کے بہاؤ کو نہ روک سکے اور خود کو اسی کے سپرد کر دے، یہ نفس امارہ بالسوء کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس نفس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام یا عزیز مصر کے واقعے میں آیا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 53۔ اور میں اپنے نفس کو بری اور پاک نہیں بتلاتا کیونکہ نفس تو بری ہی بات بتلاتا ہے۔ بہرحال نفس امارہ بالسوء ہونے کی حیثیت سے برا ہے اور مطمئنہ ہونے کے لحاظ سے عمدہ ہے۔
چوتھا لفظ عقل، یہ لفظ بھی مختلف معانی کے لیے مشترک ہے۔ کتاب العلم میں یہ معانی ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔ ان میں سے دو معنی ہمارے مقصد سے قریب ہیں۔ ایک یہ کہ عقل حقائق امور کے علم کا نام ہے۔ اس صورت میں عقل صفت علمی سے عبارت ہوگی۔ اس صفت کا محل قلب ہے۔ کبھی عقل سے مراد مدرک للعلوم یعنی العلوم کا ادراک کرنے والا ہوتا ہے، یہ قلب کا خاصہ ہے۔ اس تعریف کی روح سے عقل بھی وہی لطیفہ ربانی ہوا جس کا ذکر پہلے 3 الفاظ کی تشریح کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ ان دونوں معنوں کی وضاحت کے لیے سمجھیے کہ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ جو عالم ہے وہ بنفسہ ہی موجود اور بظاہر قائم ہے۔ علم کی صفت اس کے اندر حلول کیے ہوئے ہے اور صفت اپنے موصوف کی غیر ہوتی ہے۔ چنانچہ عقل سے کبھی تو یہ صفت مراد ہوتی ہے جسے علم بھی کہہ سکتے ہیں، اور کبھی محل ادراک یعنی موصوف مراد ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں عقل کے یہی معنی مراد ہیں۔ ارشاد فرمایا، اول ما خلق العقل، سب سے پہلے اللہ تعالی نے عقل کی تخلیق فرمائی۔ یہاں علم کی صفت مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ علم بذات ہی قائم نہیں ہے بلکہ ایک عرض ہے۔ عرض کی تخلیق پہلے کیسے ہوگی؟ بلکہ یہ ضروری ہے کہ پہلے محل ادراک کی تخلیق ہو، پھر صفت علم کی، یا دونوں ساتھ ساتھ پیدا کیے جائیں۔ پھر علم کی صفت سے خطاب بھی ممکن نہیں ہے، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے فرمایا، سامنے آ، وہ سامنے آئی، پشت پھیر، اس نے پشت پھیر لی۔ حاصل یہ نکلا کہ ان چاروں الفاظ کے مدلولات الگ الگ بھی ہیں اور مشترک بھی۔ الگ الگ مدلولات یہ ہیں: جسمانی قلب، جسمانی روح، شہوانی نفس اور علوم، اور مشترک لطیفہ معنی مدرکہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر لفظ کے دو معنی ہیں۔ اکثر علماء ان الفاظ کے اختلاف سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور ان کے مدلولات متعین کرنے میں انہیں دشواری ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چاروں کے لیے خواطر کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ کہا کہ یہ خاطر قلب ہے، یہ خاطر روح ہے، یہ خاطر نفس ہے، یہ خاطر عقل ہے۔ لیکن اس اختلاف پر نظر رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ ان چاروں لفظوں میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی نقطے کی وضاحت کے لیے ہم نے ہر لفظ کے مختلف اور مشترک معنی بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں جہاں کہیں قلب کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے اشیاء کی حقیقت کا ادراک کرنے والی قوت مراد ہے۔ یہ قوت انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کے لیے لفظ قلب بطور کنایہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس قوت مدرکہ کو اس قلب سے مخصوص مناسبت اور خاص تعلق ہے۔ اگرچہ وہ قوت تمام بدن سے متعلق ہے اور ہر عضو سے کام لیتی ہے، یعنی اس کا تعلق اعضائے بدن سے براہ راست نہیں ہے بلکہ قلب کے واسطے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب جسمانی اس لطیفہ مذکورہ کا محل، عالم، دارالسلطنت اور سواری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے قلب کو عرش اور سینے کو کرسی سے تشبیہ دی ہے۔ اس تشبیہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قلب اللہ تعالیٰ کا عرش اور اس کی کرسی ہے، کیونکہ یہ امر محال ہے، بلکہ ان کا منشا یہ ہے کہ قلب اس لطیفے کی مملکت اور تخت شاہی ہے جس میں رہ کر یا جس پر بیٹھ کر وہ تمام بدن پر حکومت کرتا ہے۔ قلب اس کے تصرف کا نقطہ آغاز ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ لطیفہ مذکورہ سے قلب اور سینے کو وہ نسبت اور تعلق ہے جو نسبت عرش و کرسی کو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ تشبیہ اسی ایک وجہ سے صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے ہمارا مقصود متعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ قلب کے لشکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 31، تمہارے رب کے لشکروں کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا۔
اس آیت میں باری تعالیٰ کے لشکروں کا ذکر ہے جن کی تعداد سے سوائے رب کریم کے کوئی واقف نہیں ہے۔ یہ لشکر قلوب، ارواح اور دوسرے بے شمار عالموں میں موجود ہیں۔ کیونکہ ہمارے گفتگو کا موضوع قلب ہے، اس لیے ہم قلب کے بعض لشکروں کا ذکر کرتے ہیں۔ قلب کے دو لشکر ہیں، ایک وہ جو ظاہری آنکھ سے دکھائی دیتا ہے اور دوسرا وہ جو عقل کی آنکھ سے محسوس ہوتا ہے۔ قلب کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور لشکر اعوان و خدام کا حکم رکھتے ہیں۔ ظاہری آنکھ سے نظر آنے والے لشکر میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان اور دوسرے تمام اعضاء شامل ہیں۔ یہ سب اعضاء خواہ جسم کے ظاہر میں ہوں یا باطن میں قلب کے خادم ہیں اور انہیں اس کی اطاعت کا پابند کر دیا گیا ہے۔ وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ ان کا وظیفہ خدمت اور اطاعت ہے۔ وہ اپنے وظیفے سے روگدانی کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ اس کے خلاف عمل کرنے کا یارہ رکھتے ہیں۔ مثلاً جب آنکھ کھلنے کا حکم ہوتا ہے وہ کھل جاتی ہے، بند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بند ہو جاتی ہے، پاؤں کو حرکت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے، زبان کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بول پڑتی ہے۔ تمام اعضاء کا یہی حال ہے۔ ان کی اطاعت بعض وجوہ سے باری تعالیٰ کے لیے فرشتوں کی اطاعت کے مشابہ ہے۔ چنانچہ فرشتے فطری طور پر مطیع ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد اطاعت ہے اور وہ اس مقصد سے انحراف نہیں کر سکتے۔ ان کا حال یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 6۔ کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ البتہ فرشتوں کی اطاعت اور اعضاء کی اطاعت میں ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ فرشتے اپنی اطاعت کا علم رکھتے ہیں جبکہ اعضاء کی اطاعت میں یہ بات نہیں ہے۔ آنکھ سے کھلنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کھل جاتی ہے، لیکن نہ اسے اپنے وجود کی خبر ہوتی ہے اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے حاکم قلب کی اطاعت میں کھل رہی ہے۔ جس طرح قلب راہ سلوک کا سفر طے کرنے کے لیے سواری اور زاد راہ کا محتاج ہے، اسی طرح سے اعوان و خدام کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سفر وہ ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 56۔ اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ قلب کی سواری بدن ہے، علم اس کا زاد راہ ہے اور اس زاد راہ کے حصول کا ذریعہ نیک اعمال ہیں۔ کسی بندے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں قیام کیے بغیر اللہ تک پہنچ سکے۔ بعید ترین منزل تک پہنچنے کے لیے قریب ترین منزل کا قطع کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا جاتا ہے۔ دنیا ہدایت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اس کا نام دنیا اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ قریبی منزل ہے۔ بہرحال اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے اس منزل سے زاد راہ لینا ضروری ہے، کیونکہ بدن منزل تک پہنچنے کے لیے سواری کے درجے میں ہے، اس لیے اس کی نگرانی اور حفاظت بھی ناگزیر ہے۔ اور بدن کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ اسے وہ غذا دی جائے جو اس کے موافق ہو اور اس غذا سے روکا جائے جو اسے ہلاک کر سکتی ہو۔ حصول غذا کے لیے دو لشکریوں کی ضرورت ہے، ایک باطنی یعنی شہوت، بھوک وغیرہ کی خواہش، اور دوسرا ظاہری یعنی ہاتھ اور دیگر اعضاء جن سے غذا فراہم ہوتی ہے۔ قلب میں خواہش اس لیے پیدا کی گئی ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے ظاہر جسم میں اعضاء بھی عنایت کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مہلکات سے بچنے کے لیے بھی دو لشکری دیے گئے ہیں، ایک باطن میں جو غضب کہلاتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی مہلکات دور کرتا ہے اور دشمنوں سے انتقام لیتا ہے، دوسرا لشکر ظاہر میں ہے جو ہاتھ اور پاؤں سے عبارت ہے۔ آدمی ان کے ذریعے غضب کے تقاضے پر عمل کرتا ہے۔ بدن میں ان اعضاء کا وجود ایسا ہے جیسے کسی سپاہی کے پاس ہتھیار اور آلات جنگ ہوں، پھر غذا کی خواہش اور ضرورت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کو اس غذا کا حال معلوم ہو۔ اس کے لیے بھی باطنی اور ظاہری لشکریوں کی ضرورت ہے۔ ظاہری لشکری یہ ہے کہ آدمی حواس خمسہ یعنی سمع، بصر، شم، لمس اور ذوق رکھتا ہو، اور باطنی لشکر یہ ہے کہ ان حواس خمسہ کے ادراک سے محروم نہ ہو۔
قلب کے لیے ان اعوان و خدام کی ضرورت پر بہت کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ بحث اتنی تفصیل طلب ہے کہ مبسوط جلدیں بھی ناکافی ہیں۔ ہم نے کتاب الشکر میں مختصر طور پر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے، طالب کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ قلب کے خدام 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو اسے کسی شے کی رغبت دلائیں، خواہ وہ جلب منفعت ہو یا دفع مضرت۔ اول کی مثال شہوت یعنی بھوک وغیرہ، اور دوسرے کی مثال غضب ہے۔ اس قسم کے خادم کو ارادہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم میں وہ خدام شامل ہیں جو حصول مقصد یا تکمیل ارادہ کے لیے اعضاء کو تحریک دیں، اسے قدرت کہتے ہیں۔ یہ تمام اعضاء اور ہر جز بدن اور رگ و پے میں پھیلی ہوئی ہے۔ تیسری قسم میں وہ خدام ہیں جو جاسوسوں کی طرح اشیاء کا ادراک کر لیں اور ان کی حقیقت معلوم کر لیں۔ بینائی، سماعت، سونگنے، چھونے اور چکھنے وغیرہ کی قوتیں اسی قسم سے متعلق ہیں۔ یہ قوتیں متعینہ اعضاء میں منتشر ہیں۔ اس قسم کو علم اور ادراک کہتے ہیں۔ ان باطنی خدام کے ساتھ ظاہری خدام بھی ہیں، یعنی وہ اعضاء جو آلات اور اسباب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا گرفت کی قوت انگلیوں سے اور بینائی کی قوت آنکھ سے متعلق ہے۔ اسی پر دوسری قوتوں اور اعضاء کو قیاس کرنا چاہیے۔ ہماری بحث و گفتگو کا محور ظاہری اعضاء نہیں ہے، کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں، بلکہ ہم ان باطنی اعوان و خدام سے بحث کرتے ہیں جن کا مشاہدہ آنکھ سے نہیں ہوتا، اور یہ اعوان و خدام قوائے مدرکہ یعنی ادراک کرنے والی قوتیں کہلاتی ہیں۔ پھر ان قوائے مدرکہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ظاہری اعضاء میں سکونت پذیر ہیں اور وہ حواس خمسہ ہیں، یعنی سمع، بصر، ذوق اور لمس، اور کچھ وہ ہیں جن کا مسکن دماغ کی رگوں میں ہے، یہ بھی 5 ہیں۔ چنانچہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لے اور اس کی تصویر اپنے دل میں پائے تو اسے خیال کہتے ہیں۔ پھر یہ صورت کسی چیز کے یاد رکھنے سے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اسے حافظہ کہتے ہیں۔ پھر جو چیز حافظے میں رہ جائے اس میں غور کر کے بعض کو بعض سے ملائے، اور جو بھول جائے اسے یاد کرے، اور بھولی ہوئی صورت ذہن میں دوبارہ آ جائے، اور تمام معانی محسوسات کو حصے مشتقسائے اپنے خیال میں جمع کر لے، اسے ذکر، فکر اور حصے مشترک کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی حفظ، فکر، ذکر اور خیال کی قوتیں پیدا نہ فرماتے تو دماغ ان سے خالی ہوتا، جس طرح ہاتھ، پاؤں اور قوتوں سے خالی ہیں۔ جس طرح یہ قوتیں باطنی ہیں، اسی طرح ان کے مسکن بھی باطنی ہیں۔ قلب کے لشکروں کی یہ قسمیں ہیں۔ ان کا فہم دقت نظری پر موقوف ہے۔ کم علموں کو سمجھانے کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم کچھ مثالوں کے ذریعے ان قسموں پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ مبتدی بھی سمجھ لیں۔ قلب کے باطنی خدام اور عام فہم مثالیں۔ قلب کے 2 خادم یعنی غضب اور شہوت جب اس کی پوری طور پر اطاعت کرتے ہیں تو راہ سلوک میں اسے ان سے بڑی مدد ملتی ہے۔ وہ انہیں بہترین رفیق سفر اور بے لوث اور مخلص مددگار تصور کرتا ہے۔ کبھی یہ دونوں خادم نافرمانی اور بغاوت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کی اطاعت کے خود اسے اپنی اطاعت پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن کیونکہ قلب کے صرف یہی 2 خادم نہیں ہیں بلکہ اور بھی خدام اور اعوان ہیں، اگر شہوت و غضب آمادہ بغاوت ہو جائیں تو قلب کو مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ ان کے خلاف اپنے دوسرے خدام کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ غضب اور شہوت کبھی کبھی شیطان کی جماعت سے جا ملتے ہیں۔ اگر اس نے اللہ کی گروہ کی مدد نہ لی اور اپنے نفس پر غضب اور شہوت کی فوجوں کو غلبہ دیا تو وہ یقینی ہلاکت اور زبردست خسارے کی طرف گامزن ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ ان کی عقلیں شہوتوں کی تابع ہیں کیونکہ وہ قضائے شہوت کے لیے حیلے تراشتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی شہوتیں عقل کی تابع ہوتیں۔ ہم چند مثالوں کے ذریعے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں۔
پہلی مثال، فرض کیجئے کہ نفس انسانی یعنی وہ لطیفہ ربانی جس کا ذکر ما قبل میں کئی بار ہو چکا ہے، اپنے ملک اور دارالحکومت میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بدن اس کی مملکت، اس کا مستقر، اس کا دارالحکومت، اور اعضاء و جوارح کی حیثیت وہ ہے جو شاہی عملے کے ارکان کی ہوتی ہے۔ قوت عقلیہ اس کا مخلص، مشیر اور عقل مند و خیرخواہ وزیر ہے۔ غضب اس کا باڈی گارڈ اور کوتوال شہر ہے۔ دشمنوں سے بادشاہ کی حفاظت اس کے فرائض میں شامل ہے۔ شہوت اس کا وہ بدخلق ملازم ہے جس کے ذمے اہل شہر کے لیے کھانے کا نظم کرنا ہے۔ یہ شخص انتہائی جھوٹا، فریبی، دھوکے باز اور خبیث ہے۔ بظاہر خیرخواہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی خیرخواہی کے پردے میں زہر ہلاہل اور سم قاتل ہے۔ مخلص وزیر کی رائے اور تدبیر سے اختلاف کرنا اس کی عادت ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ اس کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ اس صورت میں اگر بادشاہ اپنے وزیر کی تدابیر پر عمل کرے، اس سے مشورے حاصل کرے اور اس خبیث غلام سے اعراض کے ذریعے یہ ظاہر ہے کہ حکومت کے حق میں اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے، نیز کوتوال شہر کی بھی تادیب کرے کہ وہ اس بدباطن غلام اور اس کے تابعین پر نظر رکھے۔ اگر وہ کسی غلط کام میں مشغول ہوں تو انہیں سزا دے۔ امید یہی ہے کہ صورت میں غلام سرکشی نہ کر سکے گا اور بادشاہ کا مغلوب و محکوم بنا رہے گا اور حکومت نہایت عدل اور نظم کے ساتھ چلے گی۔ اسی طرح اگر نفس اپنی عقل سے مدد حاصل کرتا رہے اور کبھی غضب کے محافظ کے ذریعے شہوت کے غلام پر کاری ضرب لگاتا رہے اور کبھی غضب کے غلبے کو کم کرنے کے لیے شہوت سے مدد چاہتا رہے، تو اس کے قوا اعتدال پر رہیں گے، اخلاق بہتر رہیں گے، اور اگر اس طریقے سے اعراض کرے گا تو ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 23۔ سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے اور خدا تعالی نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 176۔ اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ نفس کو شہوات کے فریب سے دور رکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 40 اور 41۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، سو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ غضب اور شہوت کو ایک دوسرے پر مسلط کرنے کی کیفیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ثمرات کا تذکرہ ریاضت نفس کے باب میں آئے گا انشاءاللہ۔ دوسری مثال، فرض کیجئے بدن ایک شہر ہے اور عقل یعنی انسان کی قوت مدرکہ اس شہر کا حاکم ہے، اور ظاہری اور باطنی حواس اس کے آوان و سپاہی ہیں، اور اعضاء رعیت ہیں، اور نفس امارہ جسے شہوت اور غضب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اس کا وہ دشمن ہے جو اس کی حکومت چاہتا ہے اور اس کی رعایا کو موت کی نیند سلانے کا خواہش مند ہے۔ اس صورت میں بدن محاذ جنگ کی طرح ہے جہاں حاکم شہر بنفس نفیس دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ اگر اس نے جنگ میں غلبہ حاصل کیا اور دشمن کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تو اس کی یہ جدوجہد اعلیٰ دربار میں تعریف و تحسین کا خراج وصول کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 95۔
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے، لیکن اگر اس نے محاذ جنگ میں بہادری کے جوہر نہ دکھائے اور دشمن سے ہزیمت اٹھائی تو یہ مذموم فعل ہوگا اور اسے غفلت کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ یا راعی السوء اقلت اللحم وشربت البن ودالت ولم تجبر الکثیر اليوم انتقم منک، اے خبیث چرواہے، تو نے گوشت کھایا اور دودھ پیا مگر گمشدہ کا پتہ نہ لگایا، شکستہ کو صحیح نہ کیا، آج میں تجھ سے انتقام لوں گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی کوئی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اسی جہاد کی طرف اشارہ ہے، رجعنا من جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ یہ سنن بیہقی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں۔ تیسری مثال، فرض کیجئے کہ عقل ایک سوار ہے جو شکار کے ارادے سے نکل رہا ہے، شہوت اس کا گھوڑا ہے اور غضب اس کا کتا ہے۔ اب اگر وہ سوار اپنے فن میں ماہر ہو، گھوڑا بھی سدھا ہوا ہو اور کتا بھی تعلیم یافتہ ہو تو بلا شبہ یہ شکاری اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی نقصان اٹھائے بغیر شکار لے کر واپس آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود بھی شکار کے فن سے ناواقف ہو، گھوڑا بھی سرکش ہو اور کتا بھی دیوانہ۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کامیابی کے ساتھ واپس آئے گا۔ اگر وہ صحیح و سلامت واپس آ جائے تو غنیمت ہے۔ سوار کی ناواقفیت انسان کی جہالت کے مشابہ ہے، گھوڑے کی سرکشی غلبہ شہوت اور کتے کی دیوانگی غلبہ غضب کی مثال ہے۔ انسان کے قلب کی خصوصیات۔ اب تک جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ حیوانات کو بھی حاصل ہیں۔ مثال شہوت، غضب، ظاہری اور باطنی حواس انسان کی طرح حیوان میں بھی ہیں، حتیٰ کہ بکری بھیڑیے کو آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور وہ قلب سے اس کے ارادے کو بھانپ کر فرار ہو جاتی ہے۔ یہ باطنی ادراک ہی تو ہے، اس میں انسان کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ بے عقل جانور بھی اس قوت سے کام لیتے ہیں اور اپنے نفع و نقصان کا ادراک کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا مقصود ان امور کا ذکر ہے جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن کے باعث اسے دوسری مخلوقات پر شرف اور فضیلت اور اللہ عز و جل کی قربت حاصل ہے۔ جاننا چاہیے کہ قلب انسانی کے ساتھ مخصوص امور صرف دو ہیں، ایک علم، دوسرا ارادہ۔ علم سے مراد یہاں دنیاوی اور اخروی اور عقلی حقائق کا علم ہے۔ یہ امور اور حقائق محسوسات سے ماوراء ہیں اور ان میں حیوانات انسانوں کے ساتھ شریک نہیں ہیں، بلکہ بدیہی علوم کلیہ بھی عقل کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس کے لیے انسان ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کا ایک ہی حالت اور ایک ہی وقت میں دو مکانوں میں پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے دنیا کے چند افراد دیکھے ہیں لیکن اس کا یہ حکم تمام افراد کو شامل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ تمام افراد پر اس کا یہ حکم لگانا حواس جو اس سے زائد ایک امر ہے، حواس سے زائد ایک امر ہے جو عقل ہی سے متعلق ہو سکتا ہے۔ جب بدیہی اور ظاہری علوم کا حال یہ ہے تو نظری علوم کا بدرجہ اولا ہوگا۔ ارادہ سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی امر کے انجام پر نظر ڈالتا ہے اور اس میں کوئی بہتری نظر آتی ہے تو اس میں اس کا شوق اور اسے حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ارادہ وہ نہیں جسے شہوت کہتے ہیں یا جو حیوانات میں بھی موجود ہے، بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادے کی ضد ہے۔ شہوت اور ارادے کا فرق اس مثال سے ظاہر ہوگا کہ شہوت فسد کھلوانے اور پچھنے لگوانے سے نفرت کرتی ہے، مگر عقل اس کی افادیت سمجھتی ہے اور اس کا ارادہ کرتی ہے، بلکہ اس کے لیے مال تک خرچ قرار دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری کی حالت میں شہوت لذیذ کھانوں کی طرف مائل رہتی ہے لیکن عقل اسے مضر سمجھ کر روکتی ہے۔ یہ ممانعت شہوت کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ عقل کی روح سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ
تعالیٰ اس ارادے کی تخلیق نہ فرماتا جس سے عقل کی مقتضیات کو تحریک ملتی ہے اور ان پر عمل ہوتا ہے، تو عقل کی تخلیق کا مقصود فوت ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی قلب میں علم اور ارادہ دو ایسے امر ہیں جو حیوانات میں نہیں پائے جاتے، بلکہ کمسن بچے بھی ان سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیات انہیں بلوغ کے بعد حاصل ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں شہوت، غضب، ظاہری اور باطنی حواس روز اول ہی سے موجود ہوتے ہیں۔ ان علوم کے حصول کے دو درجے معلوم ہوا کہ بچہ بلوغ کے بعد ہی یہ خصوصیات حاصل کر پاتا ہے۔ اس حصول یا اکتساب کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اسے بدیہیات کا علم ہو، مثلا یہ کہ وہ محال کو محال اور ممکن کو ممکن سمجھتا ہو۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ وہ بدیہیات سے تو واقف ہے لیکن علوم نظریہ کا علم نہیں رکھتا۔ تاہم یہ کہا جا سکے گا کہ وہ علوم نظریہ کے حصول کے قریب ہے، اور ان علوم کے تعلق سے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کاتب کہ جو اگرچہ کتابت سے واقف نہیں ہے لیکن کتابت کے آلات یعنی دوات، قلم اور مفرد حروف سے واقف ہے۔ ایسے شخص کو مکمل کاتب تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس فن سے قریب ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے تجربہ، فکر اور اکتساب کے ذریعے ان علوم کا ذخیرہ میسر آ جائے اور وہ اس ذخیرے کو اپنے ذہن کے خزانے میں محفوظ کر لے، اس خیال سے کہ وہ جب چاہے گا اس ذخیرے سے فائدہ اٹھا لے گا۔ ایسا شخص ماہر کاتب کی طرح ہے، اگرچہ وہ فی الوقت لکھ نہیں رہا ہے لیکن لکھنے کے فن سے واقف ہے اور جب جی چاہے لکھ سکتا ہے۔ یہ انسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس درجے میں بے شمار مراتب ہیں، معلومات کی کثرت، قلت، شرف و خست اور تحصیل کے طریقوں میں اختلاف کی وجہ سے ہر شخص کا حال جدا گانا ہے۔ بعض قلوب الہام اور کشف کے ذریعے ان علوم کا ادراک کرتے ہیں، بعض تعلم اور اکتساب کے ذریعے علوم حاصل کر پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ذکی اور سریع الفہم ہوتے ہیں کہ مشکل سے مشکل بات لمحوں میں سمجھ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اتنے غبی اور کند ذہن ہوتے ہیں کہ تکرار و اعادے اور فکر و نظر کے بغیر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں علماء، حکماء، انبیاء اور اولیاء سب کے درجات مختلف ہیں۔ جہاں تک اعلیٰ ترین درجے کا تعلق ہے اس کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہے، کیونکہ معلومات کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ اس میں اعلیٰ ترین درجہ اس نبی کا ہوتا ہے جس پر تمام یا اکثر حقائق کسی اکتساب یا ادنیٰ تکلف کے بغیر فضل الہی سے منکشف ہو جائیں۔ یہی سعادت بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اس سے مکان و مسافت کی قربت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ معنوی، حقیقی اور وصفی قربت ہے۔ ان درجات میں آگے بڑھنا اور کسی مقام پر ٹھہرنا راہ سلوک طے کرنے والوں کی منزلیں ہیں۔ ان منازل کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ہر سالک کو ان منزلوں کی خبر رہتی ہے جن سے وہ گزر کر آیا ہے۔ اگلی منزلوں کا حال اسے معلوم نہیں ہوتا، تاہم وہ ایمان بالغیب کے طور پر ان کی تصدیق کرتا ہے، جس طرح ہم نبی اور نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ حالانکہ نبوت کی حقیقت نبی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی، نیز جس طرح پیٹ کے بچے کو دودھ پینے والے بچے کا حال اور دودھ پینے والے بچے کو اس بچے کا حال معلوم نہیں ہوتا جسے کچھ سمجھ آ گئی ہو، اور تمیزدار بچے کو عقل مند انسان کا حال معلوم نہیں ہوتا، اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کتنے علوم نظریہ حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء پر کیا کیا عنایات کی ہیں اور کون کون سے اسرار منکشف کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا۔ پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 2۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں۔ یہ رحمت باری تعالیٰ کے جود و کرم کے بموجب عام ہے۔ اس سلسلے میں کسی کے ساتھ بخل سے کام نہیں لیا جاتا، لیکن اس کا ظہور ان دلوں میں ہوتا ہے جو رحمت خداوندی کے جھونکوں کے منتظر رہتے ہیں اور اپنے دل کے دروازے ان جھونکوں کی آمد کے لیے کھلے رکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ لَنَفَخَاتٍ
الا فاعترضوا لها، تمہاری زندگی کے ایام میں باری تعالی کی رحمت کے بہت سے جھونکے ہیں، تم ان کی طاق میں رہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصلاۃ میں بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان جھونکوں کے منتظر رہنے اور طاق میں لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو مذموم اخلاق سے حاصل ہونے والی کدورت اور گندگی سے پاک صاف رکھو۔ ان قریب اس اجمال کی تفصیل آئے گی۔ اسی جود و کرم کی طرف حسب ذیل حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، ینزل اللہ کل لیل الی سماء الدنیا فیقول هل من داء فاستجیب له۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا سنوں۔ حسب ذیل قدسی حدیثیں بھی اسی رحمت کا اعلان کرتی ہیں، لقد طال شوق الابرار الى لقائی وانا الى لقائهم اشد شوقا، نیکوں کو میری ملاقات کا شوق بہت ہے اور مجھے ان کی ملاقات کا زیادہ اشتیاق ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی، تاہم مسند الفردوس کے مصنف نے اسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ من تقرب الى شبر تقربت الیہ ذراع، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اور اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ قلوب کا علوم کے انوار سے محروم رہنا منعم حقیقی کی طرف سے کسی رکاوٹ یا بخل کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے قلوب کی خباثت اور کدورت اور غیر اللہ کے ساتھ اشغال کی بنا پر ان انوار سے محروم رہتے ہیں۔ قلوب برتن کی طرح ہیں، جب تک برتن پانی سے لبریز رہتے ہیں ان میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا، اسی طرح غیر اللہ میں مشغول دلوں میں بھی معرفت الہی کی روشنی داخل نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماء۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے گرد نہ پھرتے ہوتے تو وہ آسمان کے ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کرتے۔ مختصر یہ کہ انسان کی خصوصیت علم اور حکمت سے وابستہ ہے، اور علوم میں سب سے افضل علم باری تعالی کی ذات، صفات و افعال کا علم ہے۔ اس علم میں انسان کے کمال کا راز مضمر ہے، اور اسی کمال پر اس کی سعادت اور فلاح کا مدار ہے۔ اسی سے باری تعالی کے جوار میں رہنے کی صلاحیت اور اس کے حضور میں حاصل ہونے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ بدن نفس کی سواری ہے اور نفس محل علم ہے، اور علم ہی انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کا امتیاز ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ جس طرح گھوڑا بوجھ اٹھانے کی قوت میں گدھے کا شریک اور کر و فر، حسن حیت اور سرعت رفتار میں اس سے ممتاز ہے، اسی طرح انسان کو بھی بعض چیزیں گدھے اور گھوڑے سے ممتاز کرتی ہیں۔ یہ خصوصیات ملائکہ مقربین کی صفات ہیں۔ انسان ملائکہ اور بہائم کے درمیان میں ایک مخلوق ہے، کیونکہ وہ غذا اور نشو و نما کے لحاظ سے سبزہ ہے، حس و حرکت اور اختیار و فعل کے اعتبار سے حیوان ہے، صورت اور قامت کے لحاظ سے نقش بر دیوار ہے۔ حقائق اشیاء کی معرفت کی خصوصیت اسے بہائم سے ممتاز کرتی ہے۔ جو شخص اپنے اعضاء اور قوا سے علم و عمل پر مدد لے وہ ملائکہ کے مشابہ ہے، بلکہ اس کا مستحق ہے کہ اسے ملائکہ کے زمرے میں شمار کیا جائے اور ملک ربانی کہا جائے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنے والی عورتوں کے زبان سے اعتراف کرایا، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 31۔ یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔
جس شخص نے بدنی لذات کو اپنے فکر و عمل کا محور قرار دیا اور انہی کا ہو رہا، وہ چوپایوں کی طرح ہے جن کا مقصد چرنے اور کھانے کے علاوہ دوسرا نہیں ہوتا۔ وہ ان بہائم میں داخل ہو کر یا تو بیل کی طرح بے وقوف ہوگا، یا خنزیر کی طرح حریص ہوگا، یا بلی اور کتے کی طرح غرانے والا ہوگا، یا اونٹ کی طرح کینہ پرور، چیتے کی طرح متکبر اور لومڑی کی طرح مکار و عیار بن جائے گا۔ اور اگر ان تمام صفات اور بہیمانہ خصائل کا جامع ہوا تو شیطان رجیم ہوگا۔ انسان کا کوئی ظاہری عضو یا باطنی حس ایسی نہیں ہے جس سے وصل اللہ پر مدد نہ لی جا سکتی ہو، جیسا کہ کتاب الشکر میں اس کی تفصیل آئے گی۔ جس شخص نے اپنے اعضاء کا صحیح استعمال کیا اس نے کامیابی حاصل کی، اور جس نے حکم عدولی کیا اس نے نقصان اٹھایا اور رسوائی حاصل کی۔ کمال سعادت اور تمام فلاح یہ ہے کہ انسان لقائے خداوندی کو اپنا مقصد، آخرت کو اپنا مستقر، دنیا کو عارضی منزل، بدن کو سواری اور اعضاء کو خدمت گزار سمجھے، اور اپنی قوت مدرکہ کو جس کا محل مملکت جسم کا وسط حصہ قلب ہے بادشاہ خیال کرے، اور مقدم دماغ میں قوت خیال کو بادشاہ کا پیغمبر سمجھے، کیونکہ محسوسات کی خبریں اس تک پہنچتی ہیں اور قوت حافظہ ان کا مسکن بنتی ہے اور خزانچی کی طرح حفاظت کرتی ہے۔ زبان اس کی ترجمان، متحرک اعضاء اس کے محررین، اور حواس خمسہ اس کی مملکت کے جاسوس ہیں۔ اس میں سے ہر حادثہ اخبار کی تلاش اور ترسیل پر مقرر ہے۔ آنکھ کا کام رنگوں کی دنیا سے متعلق ہے، کان آواز کی دنیا اور ناک بو کی دنیا پر مقرر ہے۔ یہ سب حواس اپنی اپنی دنیا سے خبریں جمع کرتے ہیں اور انہیں قوت فکر و خیال تک پہنچاتے ہیں۔ قوت خیال جو دراصل قاصد ہے، ان خبروں کو خازن شہر یعنی قوت حافظہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ خازن انہیں بادشاہ سلامت کے گوش گزار کر دیتا ہے۔ بادشاہ ان میں سے وہ خبریں منتخب کر لیتا ہے جو ملک کا نظام چلانے میں مفید ہوں اور جن سے پیش آمدہ سفر پورا ہو سکے، مملکت کے دشمنوں کا قلع قمع ہو سکے اور راستے کے لٹیروں سے نمٹایا جا سکے۔ اگر اعضاء کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا اور انہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی مشغول رہنا ہی سعادت ہے، اور اسی میں باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہے۔ ان اعضاء کو غفلت میں مبتلا رکھنے والا شقی، بدبخت اور رسوا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا منکر ہے۔ اس نے لشکر الہی کو جو دشمنوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے اسے دیا گیا تھا ضائع کیا، دشمنان خدا کو عزت دی اور حزب اللہ کو ذلت میں مبتلا کیا۔ انجام کار شدید ترین عذاب اور آخرت کی رسوائی مستحق ہے۔ ہم آخرت کی رسوائی اور اس کے ہولناک عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری بیان کردہ مثال کی تائید حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انسان کی آنکھیں رہنما، اس کے کان محافظ، زبان ترجمان، ہاتھ لشکر، پاؤں قاصد اور قلب بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ اچھا ہوگا تو اس کے توابع بھی اچھے ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو نعیم نے طب نبوی میں، طبرانی نے مسند الشامین میں اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلب کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قلوب زمین میں اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں، ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم، صاف اور مضبوط ہے۔ قلب کی نرمی، صفائی اور مضبوطی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو، یقین میں صاف ہو اور دین میں سخت ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کا منشا بھی یہی ہے
اشداء علی الکفار، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 29، وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 35، اس کے نور ہدایت کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا ہے۔ کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ مومن کے نور اور اس کے دل کی مثال ہے، اور یہ مثال او کظلمات فی بحر اللج، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 40، یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے۔ منافق کے دل کی ہے۔ زید ابن اسلم نے قرآن کریم میں وارد لوح محفوظ کو مومن کا دل کہا ہے، اور حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے قلب و صدر کو عرش و کرسی سے تشبیہ دی ہے۔ جامع اوصاف قلب اور اس کی مثالیں۔ جاننا چاہیے کہ انسان کی تخلیق و ترکیب میں 4 چیزوں کی آمیزش ہے، اس لیے اس میں 4 طرح کے اوصاف جمع ہیں، یعنی سبعی، بہیمی، شیطانی اور ربانی۔ اس حیثیت سے کہ اس پر غضب کا تسلط ہے، وہ سبع کے افعال یعنی عداوت، بغض، مار پیٹ اور گالی گلوچ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس پر شہوت کا غلبہ ہے، وہ بہائم کے افعال یعنی حرص و ہوس اور طمع و حسد کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس لحاظ سے کہ وہ فی نفس ہی امر ربانی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے، قل الروح من امر ربی، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 10۔ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ اس اپنے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے تعلی، تکبر، دوسروں پر برتری، تخصیص اور انفرادیت پسند ہے، عبودیت، تواضع اور محکومیت ناپسند ہے۔ اسی لحاظ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام علوم پر مطلع رہے، علم کی طرف اپنی نسبت اسے محبوب ہے اور جہل کی طرف نسبت اسے ناپسند ہے۔ وہ حقائق کے امور کے احاطے اور علم و معرفت کے حصول کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ تمام حقائق کا احاطہ اور مخلوق پر زبردستی کی برتری ربوبیت کے اوصاف ہیں، عبدیت کی صفت نہیں ہے۔ انسان غضب اور شہوت میں سبع اور بہائم کے ساتھ اشتراک کے باوجود قوت تمیز رکھتا ہے، اس لیے اس میں ایک وصف مزید ہے جسے شیطانیت کہہ سکتے ہیں۔ شیطان سرتاپا شر ہے، وہ اپنی تمیز کو شر کی صورتوں میں استعمال کرتا ہے اور اپنے اغراض حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب کا سہارا لیتا ہے اور خیر کے محل میں شر کا بیج بوتا ہے۔ یہ شیاطین کے اوصاف ہیں، اور وہ لوگ بھی ان اوصاف میں شیاطین کے شریک ہیں جن میں ربانیت، شیطانیت، سبعیت اور بہیمیت کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ ان چاروں اوصاف کا مرکز قلب ہے، گویا انسان کی کھال میں بیک وقت خنزیر، کتا، شیطان اور حکیم جمع ہیں۔ خنزیر شہوت کی علامت ہے۔ یہ ناپاک اور بدباطن جانور اپنے رنگ یا اپنی شکل و صورت کی بنا پر برا نہیں ہے، بلکہ اپنی حرص و ہوس کی وجہ سے مذموم ہے۔ یہی حال کتے کا ہے جو غضب کی مجسم شکل ہے۔ درندوں اور کتوں سے اس لیے نفرت نہیں کی جاتی کہ وہ درندے یا کتے ہیں، بلکہ ان سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سبعیت کی غایت یعنی درندگی اور عداوت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے باطن میں درندوں کی درندگی، عداوت اور غضب اور خنزیر کی حرص و طمع پائی جاتی ہے۔ درندہ غضب کو تحریک دے کر ظلم پر اور خنزیر حرص کو ہوا دے کر فواحش کے ارتکاب پر اکساتا ہے، اور شیطان ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رکھتا ہے۔ کبھی حرص کو غضب کے خلاف اکساتا ہے اور کبھی غضب کو حرص کی مخالفت میں بھڑکاتا ہے۔ نیز ان دونوں کی جبلی صفات کی
تحسین کرتا ہے۔ عقل بمنزلہ حکیم کے ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ شیطان کے مکر و فریب کو دفع کرے اور اپنی گہری بصیرت اور واضح نور سے اس کی تلبیس کا قلع کما کر دے اور خنزیر کی ہوس کو کتے کے غضب کے ذریعے شکست دے، اس لیے کہ غضب سے شہوت ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح خنزیر کو کتے پر مسلط کر کے اس کی درندگی کا خاتمہ کرے اور کتے کو اپنی حکمت و تدبیر سے پابند زنجیر اور متی رکھے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو جسم کی مملکت میں عادلانہ نظام باقی رہے گا اور تمام اعضاء اپنے اپنے محور پر گردش کریں گے۔ اگر حکیم اپنی کوشش میں ناکام رہا، نہ شیطان سے ٹکر لے سکا اور نہ خنزیر اور کتے کو مقہور کر سکا، تو یہ تینوں خود اس پر غالب آ جائیں گی اور اسے اپنی سخت زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیں گی کہ کوشش کے باوجود آزاد نہ ہو سکے گا، بلکہ تاعمر ان کی خدمت گزار اور متی رہے گا۔ اکثر لوگ اسی قید کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی تمام تر جد و جہد شکم و فرج کی شہوت ہے۔ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب یہی لوگ بت پرستوں کو اپنی ملامت کا ہدف بناتے ہیں اور ان کی بت پرستی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ان کی آنکھوں سے غفلت کے دبیس پردے اٹھائے جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہ خود غیر اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ کبھی وہ خنزیر کے سامنے سر بسجود ہیں اور کبھی کتے کے سامنے رکوع اور قیام کی حالت میں ہیں۔ ان کی خواہشات کی تکمیل ان کا ایمان ہے اور ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کا منتظر رہنا ان کا عمل۔ ایسے لوگوں کے سامنے اگر ان حقائق کو مجسم کر دیا جائے تو وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ بت پرستوں میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ بت پرست بے جان پتھروں کے سامنے سر جھکا کر شیطان کو خوش رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ان ناپاک اور گندے جانوروں کی عبادت کر کے شیطان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو خنزیر اور کتے کو برانگیختہ کرتا ہے اور انہیں انسان سے خدمت لینے پر اکساتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خنزیر اور کتے کے چشم و ابرو کے اشاروں پر ناچنے والے شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہیں۔ ہر بندہ خدا کو چاہیے کہ وہ اپنی حرکات و سکنات، اپنے نطق و سکوت اور قیام و قعود کا نگراں رہے اور بصیرت کی آنکھیں کھلی رکھے۔ اگر اس نے انصاف کے ساتھ اپنے احوال پر نظر رکھی تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ اپنا دن خدائے برحق کی اطاعت میں گزارتا ہے یا نفس کی پرستش میں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان نفس پرستوں نے مالک کو مملوک، آقا کو غلام اور غالب کو مغلوب بنا دیا۔ غلبہ اور سیادت کا حق عقل کو تھا، خنزیر، کتے اور شیطان نے اس کا حق چھین لیا اور اسے مغلوب و مقہور کر دیا۔ عقل سیادت سے محروم ہو جاتی ہے تو ان تینوں اوصاف کی اطاعت رنگ لاتی ہے اور قلب پر وہ صفات محیط ہو جاتی ہیں جن کا انجام ہلاکت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شہوت کے خنزیر کی اطاعت سے بے حیائی، خباثت، اسراف، بخل، ریا، ہتک، بےہودگی، حرص، ہوس، خوشامد، حسد، کینہ اور شماتت وغیرہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ غضب کے کتے کی اطاعت کے نتیجے میں تہور، تعلی، خود ستائی، کبر، خود پسندی، استہزاء اور تحقیر، ارادہ شر اور خواہش ظلم جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ غضب اور شہوت کے معبودوں کی اطاعت دراصل شیطان کی اطاعت ہے، جس سے مذکورہ بالا رذائل کے علاوہ مکر و فریب، ہیلہ جوئی، دغابازی، تلبیس، خیانت، دنایت اور فحش کلامی جیسے اوصاف کو بھی تحریک ملتی ہے۔ اگر صورتحال اس کے برعکس ہو اور شر کے یہ تمام سرچشمے اور محرکات ربانی صفت کی حکمت عملی سے زیر ہو جائیں تو قلب میں ربانی اوصاف، علم، حکمت، یقین، حقائق اشیاء کا احاطہ، امور کی معرفت، علم اور بصیرت کی قوت کے ذریعے دوسروں پر غلبہ، کمال علم کی بنا پر مخلوق پر برتری کا استحقاق جیسے ربانی اوصاف قلب کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ شہوت اور غضب کی اطاعت کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ شہوت کے خنزیر کو اس کی حدود میں قید رکھنے سے عفت، قناعت، طمانیت، زہد، ورع، تقوی، انبساط، حیا، حسن صورت، خوش خلقی اور غضب کے کتے کو پابند زنجیر رکھنے سے شجاعت،
کرم، عظمت، ضبط نفس، صبر، حلم، عفو، ثبات قدمی اور شرافت جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ قلب آئینے کی طرح ہے، غضب، شہوت اور شیطان کی اطاعت اس آئینے کے آب و تاب پر اثر انداز ہوتی ہے، اور آدمی اپنے چہرے کا عکس صاف نہیں دیکھ پاتا۔ اوصاف حمیدہ سے آئینہ قلب کی تب و تاب میں اضافہ ہوتا ہے اور چمک دمک بڑھتی ہے، یہاں تک کہ اس میں حق جلوہ گر ہو جاتا ہے اور امر مطلوب کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ اس حدیث شریف میں ایسے ہی صاف، شفاف اور روشن دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اذا اراد اللہ العبد خیر جعل له واعظا من قلبی، یہ ویلمی کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے سلسلے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ناصح پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں واعظ ناصح کا وجود ہوتا ہے، اس دل کی حفاظت کے لیے باری تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر رہتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایسا ہی دل ذکر الہی کا مستقر ہوتا ہے اور ذکر سے تسکین پاتا ہے۔ ارشاد باری ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 28۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اخلاق مذمومہ کا اثر آئینہ دل پر ایسا ہوتا ہے جیسے دھواں آئینے کے صاف و شفاف سطح کو بے آب اور بدرونق کر دیتا ہے۔ دل کا آئینہ گناہوں کی تاریکی سے تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ تاریکی ایک طرح کا حجاب ہے جو بندہ اور باری تعالیٰ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اسی پردے کا نام طبع، مہر اور رین یعنی زنگ ہے۔ قرآن کریم میں ایسے ہی دلوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 14۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 100۔ اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر ڈالتے، اور ہم ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے ہیں، اس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ دوسری آیت میں نہ سننے کو قلوب پر مہر لگ جانے سے تعبیر کیا ہے۔ ایک جگہ سننے کو تقوی کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، واتقوا اللہ واسمعوا، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 108۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 282۔ اور خدا سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تم کو تعلیم فرماتا ہے۔ جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو دل پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ ادراک حق اور اصلاح حال کی ہر صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آخرت کا معاملہ اس کے نزدیک اہم نہیں رہتا، دنیاوی شان و شوکت اس کے لیے سب کچھ ہو جاتی ہے۔ وہ دنیاوی مال و دولت کا حریص ہو جاتا ہے اور اپنی تمام تر توانائی اس کے حصول میں صرف کر دیتا ہے۔ آخرت کی باتیں اس کے کانوں کے قریب سے دل و دماغ میں اثر انداز ہوئے بغیر اس طرح گزر جاتی ہیں جس طرح ہوا گزر جاتی ہے۔ غلطیوں کے تدارک اور گناہوں سے توبہ کی ہر توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے، قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 13۔ وہ آخرت کے ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسے کفار جو قبروں میں مدفون ہیں نا امید ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں قلب کی جس سیاہی کا ذکر آیا ہے اس سے یہی حالت مراد ہے۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کی سطح پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے باز آ جائے اور رب کریم کے حضور صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی سابقہ حالت پر آ جاتا ہے، اور اگر اس گناہ کا اعادہ کرے یا دوسرے
بڑے گناہوں کا مرتکب ہو تو اس نقطے کی سیاہی اور حجم دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ سیاہ نقطہ پورے دل کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یہی سیاہی ران یعنی زنگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قلب المؤمن اجرد فیہ سراج یظہر وقلب الکافر اسود منکوس۔ یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن کا دل صاف ہوتا ہے، اس میں چراغ روشن ہوتا ہے، اور کافر کا دل سیاہ اور اوندھا ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ کی اطاعت اور شہوات نفس کی مخالفت قلب کے لیے ثقل کا کام دیتی ہے، اور گناہ اسے اندھیری رات کی طرح سیاہ کر دیتے ہیں۔ گناہ کے بعد نیک عمل کرنے سے قلب تاریک تو نہیں رہتا، لیکن اس کے نور میں کمی آ جاتی ہے، جیسے آئینے کو گرم سانس لگایا جائے، پھر صاف کیا جائے، پھر گرم سانس سے اس کی سطح آلودہ کی جائے، پھر صاف کی جائے، تو اس کی چمک دمک میں کچھ نہ کچھ کمی باقی ضرور رہ جائے گی، اور اس آلودگی کے اثرات پورے طریقے پر نہیں مٹ سکیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ القلوب اربع، قلب اجرت فیہ سراج یظہر فذلک قلب المؤمن، وقلب اسود منکوس فذلک قلب الکافر، وقلب اغلف مربوط علی غلافہ فذلک قلب المنافق، وقلب مصفح فیہ ایمان ونفاق فمثل الایمان فیہ کمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد، فيا المادة غلبت عليه حكم له بها، وفي رواية ذهبت به۔ یہ مسند احمد اور طبرانی صغیر کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دل ہے جو صاف ہو، اس دل میں چراغ روشن رہتا ہے، یہ مومن کا دل ہے۔ ایک دل سیاہ اور الٹا ہوا ہوتا ہے، یہ کافر کا دل ہے۔ ایک دل غلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس غلاف کا منہ بندھا ہوا ہوتا ہے، یہ منافق کا دل ہے۔ ایک دل وہ ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوں۔ ایسے دل میں ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے سبزہ کہ اسے پاک پانی سے نشو نما ملتی ہے، اور نفاق کی مثال ایسی ہے جیسے زخم کہ اسے پیپ اور گندا مواد بڑھاتا ہے۔ اب جو مادہ بھی غالب آ جائے دل پر اسی کا حکم لگے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ دل کو وہی مادہ لے جائے گا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 26۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ قلب کی جلا اور بصیرت و آگہی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوئی ہے، اور ذکر وہی لوگ کرتے ہیں جو تقوی کے وصف سے مزین ہوں۔ معلوم ہوا کہ تقوی ذکر کا دروازہ ہے، ذکر سے کشف ہوتا ہے، اور کشف فوز اکبر یعنی سب سے بڑی کامیابی یعنی لقائے رب کا وسیلہ ہے۔